ساتھ چلتے رہے. ایک جگہ کٹیا میں گئے, وہاں ایک باغ تھا, باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا. پتہ کیا کہ یہ کن کا ہے, تو انہوں نے کہا یہ باغ جو ہے موسیٰ دوست جنگی کا ہے. آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے عرض کی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بہتا ہوا سیب دیکھا اور مجھے بھوک لگی تھی, میں نے کھا لیا. تو آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کا افزانہ کیا ہے. حضرت کے نانا نے فرمایا کہ اس کا افزانہ یہ ہے کہ آپ 12 سال ہماری خدمت کریں. حضرت غوث العالمین کہتے ہیں 12 سال ڈوبی ٹار نہیں, پہلے 12 سال خدمت کی تھی پیو نے بھی. ایسے نہیں ترتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. حضرت غوث اعظم کے والد گرامی قدر نے 12 سال وہاں پہ خدمت سر انجام دی. جب 12 سال پورے ہوئے تو اجازت طلب کی, تو آپ کے نانا نے فرمایا کہ اب میرے لیے کیا حکم. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ کے لیے حکم ہے کہ تمہیں ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی, پھر آپ کی یہ جو ہے غلطی معاف کی جائے گی. جب انہوں نے کہا میری بیٹی, اپنی بیٹی کی صفات بیان کی, کہنے لگے کہ وہ اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پاؤں سے لونجی ہے. آپ کو قبول ہے؟ آپ نے کہا میں نے جب وعدہ کر لیا ہے 12 سال آپ کی خدمت کی ہے, مجھے یہ عمل بھی قبول ہے. جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو آپ خاتون خانہ سے جا کے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ خوبصورت قسم کی عورت خاتون موجود ہیں, آنکھیں بھی ہیں, پاؤں بھی ہیں, بولتی بھی ہیں, سنتی بھی ہیں. آپ اپنے حجرہ علوسی سے باہر آ گئے اور اپنے سسر سے عرض کرنے لگے کہ آپ نے تو کچھ اور فرمایا تھا, تو یہ تو نظام ہی کچھ بدلا ہوا ہے. آپ نے کہا میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک تھا, تم نے جو دیکھا وہ بھی ٹھیک ہے. میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میری بیٹی لونجی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اپنے گھر سے پاؤں باہر نہیں نکالا. میری بیٹی بہری اس لیے ہے کہ اسے خدا اور خدا کے رسول کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنا. میں نے کہا اگر یہ صفات ہیں تو پھر مجھے قبول ہے. میں تو ڈر گیا تھا. جب اس قسم کا مطہر اور مطہر قسم کا جوڑا بنے تو پھر اس میں سے کیا نکلے گا, اور اس کے والدین کون ہوں؟ لولو المرجان کی اولاد ہو. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. امام حسن امام حسین کی اولاد سے ہوں تو پھر اس میں سے جو نگینہ نکلتا ہے اس کا نام غوث العالمین ہوتا ہے. آپ بچپن میں جا رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو روزانہ 4 آنے دیا کرتے تھے. آپ وہ 4 آنے اپنے دوست احباب میں تقسیم فرما دیتے. ایک دن گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ والدہ صاحبہ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ بڑے مغموم گزر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے برخوردار؟ آپ نے کہا آج میری ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں نے اپنے دوستوں میں تقسیم کرنے ہیں. اس بندے نے کہا جی آپ اگر ایک کرم فرمائی کریں, ہمارا ایک بندہ جو ہے فوت ہو گیا ہے, آپ اگر کوئی اس پہ پھونک مار دیں تو ہم آپ کو اس کو اٹھا دیں, ہم 4 آنے دے دیں گے. آپ نے قم بِإِذْنِی, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ اٹھ گیا. وہ لوگ آگے آگے وہ پیسے لے کے لوگوں میں بانٹتے پھرے. آپ کے نانا کو پتہ چلا, آپ نانا آپ کے پیچھے آ گئے. بھاگتے بھاگتے قبرستان میں چلے گئے. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں مردوں اٹھ کے بھاگو, پیچھے نانا آتے ہیں. سارا قبرستان اٹھ گیا. تو نانا نے روکا کہ بیٹے بس اس سے آگے نہیں جانا. اس کی مثال میں ویسے دیتا ہوں. جب ایک راہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ نے کہا کہ اولاد نہیں ہے. جب وہ واپس گزرا تو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے. انہوں نے کہا ہمارے نانا کے دربار سے کبھی روتا کوئی نہیں گیا, تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی یا امام میں بے اولاد ہوں. میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کی کہ میرے لیے اولاد کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا فرمائی. آپ نے کہا کہ میں نے عرش پہ دیکھا ہے کہ تیرے لیے اولاد ہوئی.
تو آپ نے کہا ہمارے نانا کے دربار سے تو روتا کو نہیں، آؤ اب ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ اس راہب کو آپ نے پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کہا یا نانا پاک ان کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹے اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے۔ آپ نے کہا نانا جی دعا ہم کرتے ہیں آمین آپ کریں۔ امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے کہا جبریل کو کہہ رہے ایک دیا، امام حسن نے حسین نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا ایک اور دے دیا، امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ اٹھائے دوسرا دے دیا، پھر امام حسین نے چوتھا دے دیا، کرتے کرتے 7ویں تک بات پہنچی تو جبریل آ گئے۔ حضور سے فرمایا کہ ان کو سمجھائیں اللہ کی مشیت میں اتنی مداخلت نہیں کرتے، تب روکے۔ یہاں بھی نانا نے آ کے روک لیا، لیکن میرے اللہ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کی مصداق جناب غوث اعظم کو اور تمام اولیاء عظام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو تقدیر اولا ہے اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن تقدیر مبرم کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ جیسے غوث پاک ہاتھ اٹھاتے ہیں اولاد مل جاتی ہے، غوث پاک ہاتھ اٹھاتے ہیں بیڑی باہر آ جاتی ہے۔ میرے حضرت کے پاس وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آیا کرتے تھے اظہری صاحب، قاری خوشی محمد الازہری، وہ میرے حضرت کے ہاں میرے دادا جان کے بیدار مقدس میں آگے تلاوت کیا کرتے تھے جب وہ اسٹینوگرافر تھے۔ میں چھوٹا ہوتا تھا تب کی بات، تو میرے حضرت سے فارغ ہو کے نا وہ میرے حضرت کے پاس بیٹھتے اور پھر حضرت کو وہ سنایا کرتے تھے، یا غوث معظم قطب برا کیا خوب تمہاری چالریا، تورے ہمسر غوث نہ قطب ہوئے ہے سب سے نرالی شانریا۔ ایک دن جو دریا کی سیر کری ایک بڑھیا روتی نظر پڑی، پوچھا تو کیوں روتی ہے پڑی، مجھے اپنا بتا دے چل حالریا۔ بولی بیٹا ایک خطا سے ڈوب گیا، 12 سال کا عرصہ اس کو ہوا، یوں روتی پھرے وہ باوریا۔ آئی موج میں ذات جو حضرت کی، ہوئی نظر عنایت قدرت کی، نعرہ جو کیا کنڈے آن لگی ہے ناوریا۔ پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، محبوب نہ اب کیجیو اب نعرہ، تیرے ایک ہی نعرے سے عرش ہلا سارا، اور فرش بھی ہے تھر تھاوریا۔ جس کی یہ شان ہو میں اس کی شان کیا بیان کر سکتا۔ حضور غوث اعظم وراء الورا، آپ نے مولانا نور فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا انبیاء میں، اسی طرح غوث الورا کی شان اولیاء میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان غوثیہ سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو قادری ملنگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ 100,000 مرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فاظلم وجود والکرم، یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا اسیاننا مجبورتا آمالنا، دمن بزمن بظلم لستو براجا مفردا والاقربائی کلہم قبر الشفا یا الشفی فی الساد نونو والکرم۔ اللہ تشاہد کرم بر من درویش نگر، بر حول منم خستہ دل ریش نگر، ہر چند نایم لائق بخشائش تو بر من بے نگر بکرم خیش نگر۔ تیرا شیوخو
تیری جود و عطا، میرا شیوخو میری غفلت خطا، رحم کر کرم کر ہمیں بخش دے، تو اپنی محبت ہمیں بخش دے، بناوٹ مٹا دے صداقت عطا کر، عطا نور کر دے ہدایت عطا کر، نہیں کوئی ہادی ہے تیرے سوا، نہیں کوئی مادی ہے تیرے سوا، تو بالمومنین رؤوف الرحیم، تو ہی رب العرش العظیم، تو ماوا و ملجا و ثقلین ہے، تو وارث مالک دارین ہے، کن یک نگاہ رحم سوئے ما، کن یک نگاہ رحم سوئے ما، کن یک نگاہ رحم سوئے ما، اے مولا کلف و کن زیفرا، رب رحمت برکت فضل کرم شامل حال فرما۔ یہ جو دوست اس محفل میں آئے، اس محفل کو قبول و منظور فرما، ان کا آنا، ان کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے ہاں تنگ دستی ہے تنگ دستی دور فرما، جن کے بچے بچیاں جوان اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے بچے بچیاں بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جن کے ہاں ناچاکی ہے اس کو اخلاص میں پیار میں محبت میں بدل دے، یا اللہ جن کے ہاں تنگ دستی ہے اس کو کشائش میں بدل دے، یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے، اپنی رحمت اپنی برکت ہمارے شامل حال فرما، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پانچتن پاک علیہ السلام کے صدقے، غوث العالمین کے صدقے، حضرت محبوب ذات کے صدقے، حضرت مرشد کامل کے صدقے، سقیل کامل کے صدقے مہربانی فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یہ جو خلیفہ افضل صاحب نے محفل بپا کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محفل میں جنہوں نے دامے درمے سخنے قدمے شرکت کی، سب پہ مہربانی فرما، جو لوگوں کے دلوں میں جو آرزویں ہیں تو پوری کرنے والا ہے، تو مقلب القلوب ہے، تو جاننے والا ہے، تو مقلب القلوب ہے، تو جاننے والا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، سب کی سن لے، سب پہ مہربانی فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، یا محل المشکلات یا قاضی الحاجات یا محل المشکلات، استجب ہادہ دعائی مصطفیٰ کے واسطے، مصطفیٰ و مجتبہ خیر النساء شہید کربلا کے واسطے، یا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، ضلع شیخو پورے پہ مہربانی فرما، اولیاء سب پاکستان پہ مہربانی فرما، یا الہی کیمرک سرکار نو سرکار دے دربار، یا الہی کیمرک سرکار دے لنگرو نشان گھر بار، یا الہی کیمرک سرکار دے دارالشفا اولاد نو، دارالشفا میں ہو شفا دنیا جو آتی رہے، فیض میران جی اور فیض سرکار علی باطن، یا اللہ تعالیٰ جو خواتین اس محفل میں شامل ہوئی، اس محفل کو سنا، ان کے لیے بھی مہربانی فرما، گھر بار کا سکھ چین عطا فرما، بچوں کا سکھ چین عطا فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کو دیار مصطفیٰ دکھا، سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہم تیرے تک پہنچ نہیں سکتے، ان وسیلوں کے صدقے تم تک پہنچتے ہیں، یا اللہ ان وسیلوں کے صدقے ہماری گزارشات پوری فرما۔ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یبتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میرے آنے تک وسیلہ ڈھونڈو، ہم تیری بارگاہ میں ناقص ہیں پہنچ نہیں پاتے، ان وسیلوں کے صدقے ہم پہ مہربانی فرما، جس کی جہاں جہاں بھی نسبت ہے اس نسبت پہ سب پہ مہربانی فرما، ہر ایک کے پیر و مرشد کے صدقے مہربانی فرما، قادری چشتی جو بھی ہیں کہ تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں، تیرے محبوب کے دیوانے ہیں، ان کے صدقے سب پہ مہربانی فرما، حضرت دادا صاحب کے صدقے، خواجہ صاحب کے صدقے، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے صدقے، حضرت امام علی الحق کے صدقے، یا اللہ تعالیٰ جو اس شیخو پورا میں تیرے مقرب بندے لیٹے ان کے صدقے سب پہ مہربانی فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے معاملات کو بہتر فرما، سب کے معاملات دربار کے معاملات دوستوں کے معاملات باتیں بہتری باتیں بہبودی باتیں رامتوں باتیں زمان سپوردم بتوما خیشرا خدانی حساب و کم و بیشرا اللہم بحق محمد علی فاطمۃ الزہرا
الحسن والحسین نجنا من غم الذی فیہ بحق سید شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ بحرمتہ محبوب ذات نور اللہ بحق مرشد کامل سقی کامل لاجپال سید افضال احمد حسین نظر بکن فی سبیل اللہ لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما الفاطمہ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد علیہ صحابہ